حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں بھیجتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے براءۃ من النار، جہنم سے بری ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیسا بڑا انعام اللہ دے رہے، کام بڑا چھوٹا سا کیا ہے لیکن انعام اتنا بڑا کہ پوری زندگی انسان محنت کرتا رہے اور اللہ نہ چاہیں تو جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا جب اللہ ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا نفاق سے بھی بری ہے، منافق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کہ ان کا جو مناظرہ ہوا بادشاہ وقت سے جس کا نام نمرود بن کنعان تھا، تو اس بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے یہ، اور ان کے جو والد صاحب تھے آزر جن کا نام تھا، یہ محکمہ بت کے اندر تھے، یعنی بتوں کو رکھنا اور ان کو کہاں کہاں رکھوانا ہے اور جو مجاور ہیں اس کام پر کہاں کہاں رکھنے ہیں، یہ تقرری ان کے سبرد تھی۔ تو باپ جو ہے نا وہ بت ساز ہے اور بیٹا بت شکن ہے، بیٹا بت توڑ رہا ہے۔ اللہ جو چاہے کرنے والے ہیں، یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب 16ویں پارے کا واقعہ آپ کو سنا رہا تھا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے میرے پیغمبر ابراہیم کو۔ اللہ کہنے کہ اس کا واقعہ اے نبی میں آپ کو سناتا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ بڑے ہی سچے تھے، سچے نبی ہوتے ہی سچے ہیں، لیکن اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، اللہ کو اتنے محبوب ہیں یہ۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے کہا اے میرے پیارے والد، والد کو پکارنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگرچہ وہ غیر مسلم تھے لیکن ان کو ادب ایسے کرنا ہے کہ ان کے سامنے اونچی نہیں بولنا، محبت سے، پیار سے، ادب سے، اور ادب والے الفاظ، اے میرے پیارے والد، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ ایسے بتوں کی عبادت آپ کیوں کر رہے ہیں جو بے جان ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں؟ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو چیز بے جان ہے اور نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتی ہے؟ دلیل دے رہے ہیں اور دلیل بھی اچھی ہے، اس کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بھی میں بیان کر رہا تھا کہ بھی یہ چیزیں شرک ہیں، یہ شرک کے اندر آتی ہیں، تو ایک بابا جی اٹھے اور کہنے لگے کوئی مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہو، ہم نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہے نا وہی ٹھیک ہے، تم اتنی ہمیں نصیحت نہ کرو، جبرائیل بھی اگر آ کے کہے نا ہم نے تب بھی نہیں ماننا۔ یہ ایسے ذہن جب بن جائیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، مہر لگا دیتا ہے دلوں پر، ہیں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے بعض لوگوں کو علم ہوتے ہوئے میں ان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ فرما رہا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے بعض لوگوں کو علم ہوتے ہوئے میں ان کو گمراہ کر دیتا ہوں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں میرے بعد ہدایت کون دینے والا ہے؟ تو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے گڑ گڑا کر، رو کر، عاجز بن کر، فقیر بن کر۔ اللہ کو یہ بڑا پسند ہے، جو فقیر بن کر اللہ سے مانگے گا نا، اللہ کہے گا یہ تو دے دو بھائی، اس کو دے دو، یہ رو رہا ہے، اور رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے پیارے والد ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں آپ، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں، نہ کسی کا کوئی کام کر سکتے ہیں یہ۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے پیارے والد جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے نا، آپ کو نہیں کیا، لہذا آپ میری بات مان لیں، آپ سیدھے راستے پر چل پڑیں گے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے والد، ہر جگہ یہی کہہ رہے ہیں، تقریباً 5 جگہ فرمایا یا ابتی یا ابتی، والد سے بولنے کا طریقہ بتا دیے نا، اے میرے پیارے والد، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے والد شیطان کے پیچھے نہ چلیے، اس کی بات نہ مانیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اور اللہ کے نافرمان کی بات یہ بھی جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے والد میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نہ آپ پر آ جائے۔ ایسے سمجھا رہے ہیں پیار سے، دلیلیں دے دے کر، لیکن آخر میں والد نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو نہ باز آیا تو پھر میں تجھے پتھر ماروں گا اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ باپ نے یہ کہا اور اتنی نصیحتیں کی، باپ کا جواب یہ۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی غصے میں نہیں آئے، پھر کہنے لگے قال سلام علیک، اس سے بھی بڑھ کر پہلے پیارے والد کہہ رہے تھے اور اب کہہ رہے ابا جان آپ پر سلامتی ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب جو مناظرہ ہوا تھا، جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا کس بات پر مناظرہ ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام گئے اور توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ ایک ہے۔ نمرود کہتا تھا نا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، اس نے کہا کہ اللہ تو میں ہوں، تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل پیش کر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، مناظرہ کیا اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو بادشاہت عطا کر دی تھی نا۔ حالانکہ تقاضا یہ تھا کہ اللہ کو مان لیتا، اللہ نے جتنا کچھ دیا تھا۔ اللہ کہہ رہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا قال انا احیی و امیت، ابراہیم اور مار تو میں بھی سکتا ہوں، زندہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک آدمی کو بلایا جیل خانے سے، اس پر قتل کا حکم تھا، اس نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ کہتے دیکھا نا یہ تو مرنے والا تھا نا، اس کو میں نے چھوڑ دیا تو زندگی دے دی نا میں نے۔ احیی،
زندہ کرتا ہوں میں، وہ امید تو مارتا بھی ہوں۔ ایک بے گناہ کو بلایا، اسے قتل کر دیا، کہتے دیکھ رہے نا مارتا بھی ہوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ منکر خدا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا بیوقوف بھی ہے، پرلے درجے کا، کہ مارنے اور زندہ کرنے کے مطلب کو بھی نہیں سمجھا کہ اور ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہو بلیدن، بلید اسے کہتے ہیں جس کا ذہن بالکل خالی ہو عقل سے نا، اور ایسے لوگ جو ہے نا دعویٰ کرتے ہیں نا خدا ہونے کا، ورنہ خدا تو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، رنگ و بو میں، درختوں میں، اشجار میں، پہاڑوں میں، ہر چیز میں اللہ نظر آ رہے ہیں، پوری کائنات کے اندر اللہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان چیزوں میں غور و فکر کرو تو میں نظر آ جاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ دلیل نہیں سمجھے گا، یہ تو بیوقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا اللہ سورج نکالتا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہتے جب یہ بات کہی نا تو ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا، اور بس ہار گیا مناظرہ ہار گیا۔ تم مغرب سے نکال کے دکھا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر ہے۔ ہاں سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، صبح کا وقت ہوگا اور لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کبھی سورج کیوں نہیں نکل رہا، تو سورج پھر مغرب سے نکلے گا، آدھے دن تک آئے گا، پھر واپس جائے گا۔ فرمایا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر 120 سال دنیا قائم رہے گی، اس کے بعد 120 سال، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند، تقریباً 120 سال بعد پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سور پھونکا جائے گا۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔